SNA ایسوسیٹس پاکستان کی بہترین لا فرم ہے جو پاکستان کے معروف قانوندان شہباز مرتضی انصاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ و فیڈرل شریعت کورٹ کی رہنمائی میں سارے پاکستان میں فیملی کیسز، پراپرٹی کیسز اور چیک کیسز میں بہترین سروسز فراہم کرتی ہے۔ SNA لا ایسوسیٹس کورٹ میرج، آن لائن کورٹ میرج کے علاوہ طلاق، نادرہ طلاق سرٹیفکیٹ، میرج سرٹیفکیٹ کے بابت بھی بہترین سروسز فراہم کرتی ہے۔ SNA لا ایسوسیٹس کے مین آفس ملتان میں مس رضوانہ ایوب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، چودھری آصف کریم سندھو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، مس مہوش رابعہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور مس افشاں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی قابل وکیل SNA لا ایسوسیٹس کے پینل میں شامل ہیں۔ مزید دنیا بھر کے پاکستانی اپنے قانونی مسائل کے بابت شام 7 سے 9 کے درمیان شہباز مرتضی انصاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے واٹس ایپ نمبر 0333618191 پر فری مشورہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا اعتماد ہی ہمارا فخر ہے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں عائشہ محمود ایڈوکیٹ فرام SNA لا ایسوسیٹ سے۔ SNA لا ایسوسیٹ ملک بھر کے تمام شہروں میں سینئر قانوندان شہباز مرتضی انصاری کی سرپرستی میں تمام فیملی کیسز میں بہترین سروس پرووائڈ کرتی ہے۔ ویورز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے نادرہ طلاق سرٹیفکیٹ کے حصول کی درخواست شوہر یا بیوی میں سے کون حاصل کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی طلاق دے کر طلاق سرٹیفکیٹ حاصل نہ کرنے کی قانون میں کیا سزا پائی جاتی ہے۔ ٹاپک کی طرف چلنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتی چلوں کہ کائنڈلی اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو سے آپ مزید جانکاری حاصل کر سکیں۔ اس لیے آپ اس کو خود بھی لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں۔ تو آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو ٹاپک کا پہلا سوال یہ تھا کہ نادرہ طلاق سرٹیفکیٹ کے حصول کی درخواست شوہر یا بیوی میں سے کون دے سکتا ہے۔ اس کا جواب ہمیں ملتا ہے سیکشن 7 سب سیکشن 2 مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 میں۔ میں آپ کے سامنے قانون بھی پڑھ دیتی ہوں، یہ آپ کو اسکرین پہ شو بھی ہو رہا ہوگا۔ Any man who wishes to divorce his wife shall, as soon as may be after the pronouncement of talaq in any form whatsoever, give the chairman a notice in writing of his having done so, and shall supply a copy thereof to the wife. جی ہاں، تو اس قانون کے تحت کہ جب بھی کوئی مرد طلاق دیتا ہے، خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہو، تحریری ہو، زبانی ہو یا میسیجز کے تھرو ہو، تو قانونی طور پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ نوٹس بھجوائے اس متعلقہ یونین کونسل کو جہاں بوقت طلاق اس کی بیوی رہائش پذیر ہوگی، اور جیسے ہی نوٹس ریسیو ہوگا چیئرمین یونین کونسل کو تو وہ 30 دن کے اندر اندر ایک ثالثی کونسل مقرر کریں گے، اور ثالثی کونسل کا کام یہ ہوگا کہ وہ 60 دن کے اندر فریقین میں ایک راضی نامہ کی ریکنسیلیشن کی کوشش کرے گی، اور اگر راضی نامہ ناکام ہو جاتا ہے تو طلاق کے 90 دن کے بعد یونین کونسل نادرہ کا طلاق سرٹیفکیٹ جاری کر دے گی۔ جی ہاں، اس قانون کی خاص بات یہ ہے کہ جب مرد طلاق دے گا تو طلاق کی اطلاع بھی یونین کونسل کو مرد ہی دے گا، اور نادرہ طلاق سرٹیفکیٹ کے حصول کی درخواست بھی وہ خود ہی دے گا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اگر عورت یا بیوی خلا دائر کرے گی تو وہ نادرہ طلاق سرٹیفکیٹ کیسے حاصل کر سکتی ہے؟ تو آئیے اس کا جواب بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اس کا جواب آپ کو ملتا ہے دفعہ 21 سب سیکشن 2 ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ 1964 میں۔ میں آپ کے سامنے قانون بھی پڑھ دیتی ہوں، یہ آپ کو اسکرین پہ شو بھی ہو رہا ہوگا۔ جی ہاں، ویئر فیملی کورٹ passes decree for the dissolution of marriage solemnized under the Muslim law, the court shall send by registered post within 7 days of passing such decree a certified copy of the same to the appropriate chairman referred in the section 7 of the Muslim Family Laws Ordinance 1961
and upon receipt of such copy, the chairman shall proceed as if he had received an intimation of talaq required to be given under the said ordinance. جی ہاں، تو اس مذکورہ قانون کے تحت جب کورٹ خلا کی ڈگری صادر کرے گی تو طلاق کے نوٹس کی طرح ہی 7 دن کے اندر مذکورہ ڈگری کو خاتون کے رہائش والے چیئرمین یونین کونسل تک پہنچائے گی. اس پر بھی ویسے ہی عمل کیا جائے گا جیسے کہ طلاق کے نوٹس پر عمل کیا جاتا ہے، یعنی کہ سیم وہی پروسیجر فالو کیا جائے گا. اب دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ طلاق کی اطلاع شوہر خود دے گا، جبکہ خلا کی اطلاع کورٹ کے ذریعے ہوگی. اس کے علاوہ اگر دونوں فریقین میں سے کوئی بھی طلاق کا سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتا ہے، اور اگر بالفرض عدالت طلاق کا نوٹس جاری نہیں کرتی تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہوگا کہ دونوں فریقین میں سے کوئی بھی درخواست دے سکتا ہے کہ طلاق کا نوٹس جاری کیا جائے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف کہ طلاق دے کر طلاق سرٹیفکیٹ حاصل نہ کرنے کی قانون میں کیا سزا ہوتی ہے. اس کا جواب بھی ہمیں ملتا ہے دفعہ 7 سب سیکشن 2 1961 مسلم فیملی لا آرڈیننس میں. میں آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں، اسکرین پر آپ کو شو ہو رہا ہوگا. Whoever contravenes the provision of subsection 1 shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine which may extend to 5,000 rupees or with both. یعنی کہ اس کی سزا قانون میں 1 سال اور 5,000 روپے جرمانہ رکھی گئی ہے. تو ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا، اور آپ ہم فیملی کیسز میں کسی بھی طور پہ آپ کو کوئی بھی قانونی مسئلہ آئے تو آپ ہمارے آفیشیل واٹس ایپ نمبر پر جو کہ 0333618191 آپ اس پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور فری مشورہ حاصل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.